رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقرأ ونسمع في خطبة الجمعة: اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعة. سب سے پہلی اور اول ہدایت جو ہم اور آپ سب کے لیے ہے یوم جمعہ میں، وہ ہے تقوی کی اور پرہیزگاری، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال بارگاہ الوہیت میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کا شرف قبولیت پانا مشکل ترین کام ہے۔ اور اگر تقوی کی چادر میں ہمارے اعمال مختصر بھی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، خطبہ جمعہ کے آخر میں یہ دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا سنت موکدہ۔ کیا دعا کی جاتی ہے؟ اللہم اجعل باقی عمری فی ادائے فرض الجمعہ، کہ میرے معبود ساری دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی ہے کہ آج جو ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو میرے معبود آئندہ باقی ہماری جتنی عمر ہے، ہماری زندگی کے جتنے دن ہیں، ہماری زندگی کے جتنے لمحات ہیں، معبود ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، یعنی ہماری باقی عمر جو ہے جمعے کی نماز ادا کرنے میں گزرے، یہ دعا۔ اور جمعہ ایک ایسا دن ہے اور اہمیت جمعہ اور فضائل جمعہ اتنے کثیر ہیں جن کا بیک وقت بیان کر دینا یا سن لینا یہ غیر ممکن۔ ما ہوا یوم الجمعہ، یہ یوم جمعہ ہے کیا؟ کہ آپ جو ہے بارش میں بھیگتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور آپ نے یہ مشقت نہیں دیکھی کہ بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ جائیں گے، آپ کو مسجد تک پہنچنے میں دشواریاں پیدا ہوں گی، لیکن آپ نے یوم جمعہ کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے مسجد کا ارادہ کیا اور جمعہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خاص دن ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر مجھے یاد آ گیا ایک مسئلہ میں اور آپ کو بتا دوں اس درمیان میں، کہ ایام باران یعنی جو بارش کے دن ہوتے ہیں، ان ایام میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، سپوز کیجیے آپ گھر سے نکلے، بارش ہو رہی، بہت ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے بعد آپ یہاں امام بارگاہ میں آئے، مسجد میں آئے، بارش ہو رہی۔ بارش ہونے کے درمیان میں جتنی چھینٹیں بھی آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑے پر پڑتی ہیں، یہ سب پاک ہے، اس میں نجاست کا تصور نہیں ہوتا اگر بارش ہو رہی ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہے تو
تو اس درمیان کہیں سے بھی چھینٹ آپ کے اوپر پڑ جائے وہ پاک، بشرطے کہ آپ کے جسم پر کوئی نجاست عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی نجاست پڑی تھی اور معلوم ہوا کہ کوئی گاڑی نکلی اور وہ نجاست آپ کے اوپر آ گئی، تو وہ نجاست اگر دکھ رہی ہے تب تو نجس ہے، وہ کپڑے کی وہ جگہ جہاں پر وہ نجاست ہے وہ نجس ہے۔ لیکن اگر صرف جو ہے وہ پانی کی شکل میں ہے یا چھینٹوں کی شکل میں ہے یا مٹی کی شکل میں ہے، تو بارش اگر ہو رہی ہے تو جتنی بھی کپڑے میں چھینٹیں آ جائیں وہ نجس نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتی ہو۔ لہذا جو ہے آپ لوگ اس معاملے میں مشکوک نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارا کپڑا پاک ہے یا نجس۔ دوران بارش جو چیزیں پڑتی ہیں وہ پاک ہے۔ تو جمعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خاص اہمیت کا حامل، اور جن لوگوں کے دلوں میں واقعاً یوم جمعہ کی معرفت ہوتی ہے تو وہ بسرعہ وہ جلدی کرتے ہیں جمعے کی۔ اور آپ یقین مانیے ہمارے استاد محترم کے لبنان کے تھے غالباً، کہنے لگے ان کو ساری نمازوں کی عظمت و فضیلت بہت ہے، اولے وقت ادا کی، مگر جمعے کے لیے جو ہے ہمیں اس طرح سے جانا چاہیے۔ کہنے لگے کہ منہ دراہیوں، جب گینڈا کسی چیز کو کھانے پہ تل جاتا ہے، یعنی اسے حاصل کرنے پہ جب تل جاتا ہے تو پھر وہ نہ آندھی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے، نہ گھٹائیں دیکھتا ہے، نہ موسم دیکھتا ہے، بس اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اسے پالے۔ تو نماز جمعہ کی طرف تم لوگ بھی ایسے ہی آمادہ ہوا کرو کہ یوم جمعہ ہے اور جو نماز کا وقت ہے کہ تمہیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں جمعے کے دن وقت جمعہ ہمیں مسجد میں پہنچنا ہے، اور تم اس بات کو نہ دیکھنا کہ بارش ہو رہی ہے یا آندھی چل رہی ہے یا شدید دھوپ ہے۔ تو جب اس ارادے سے نکلو گے تو واقعاً تمہارے اوپر اللہ کی رحمت و برکت کا نزول ہوگا، اور تمہارے ایمان کی تمام دلیلوں میں یہ دلیل ہوگی کہ تم نے آیات قرآنی پر عمل کیا اور اس کے لیے نکلے۔ تو جمعے کا جو فائدہ اسلام نے رکھا ہے وہ فائدہ حاصل کرو۔ جمعہ جو ہے وہ لفظ جمع سے بنا ہے، یعنی مجمع، ایک بھیڑ جمع ہونی چاہیے جس میں بچے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، امیر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، جتنے بھی اپنے ریلیجن، اپنے مذہب، اپنے اسلام اور اسلامیات سے جڑے ہیں وہ سب جمع ہوں، اس لیے یہ جمعہ رکھا گیا۔ اور جب سب جمع ہوں گے آپ یقین مانیے کہ یوں تو آپ تصور کیجئے تو جانے کتنے لوگ جو ہے اس شہر میں رہتے ہیں جو شیعہ ہیں، مگر نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ یہاں پر رہنے کے بعد جب وہ جمعے کے لیے مسجد تلاش کرتا ہے اور جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اپنی قوم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی ہمارے مذہب کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے سماج کا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اسلام نے جو ہے وہ بینیفٹ اور فائدہ رکھا ہے کہ جسے کوئی نہ جانتا ہو جمعے کے ذریعے سے اس کو پوری قوم پہچاننے لگے۔ مقصد جمعہ یہی ہے کہ جب آپ لوگ جمع ہوں تو اس میں ایک دوسرے کی خبر گیری بھی کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے کے حالات معلوم کریں،
اگر کسی کے یہاں کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکلات میں ہے تو آپ اسے نکالنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اگر ہم اور آپ مشکل میں ہیں تو ہمیں بھی نکالنے کی کوشش کی جائے. یعنی ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کا کوئی شخص ہے جو بہت پریشان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مل کے مدد کریں. اور یہ جان لیجئے کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی اپنی مدد کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے. جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ کی مدد ہر حالت میں کی جائے. لہذا اس جمع ہونے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد سے ہم فیضیاب ہیں. ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حالات دریافت کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں گے تو آپ کے پریشانیوں میں آپ کے حالات دریافت کیے جائیں گے. واقعاً یہ خوشی کا مقام ہے کہ اس موسم میں بھی آپ نے ارادہ کیا اور آپ مسجد تک آئے. اور واقعاً اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے. لہذا اس کوشش کو باقی عمر تک، اللہم اجعل باقی عمری فی ادائے فرض جمعہ، کہ معبود ہماری باقی جو عمر ہے ان سب میں ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق دے دینا کہ ہم جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کریں. تو میرے عزیزو، اگر آپ جو ہے روز آ کے باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روز نماز اپنی گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے میں اگر آپ حاضر ہوں گے تو ایک دوسرے کی خبرگیری ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں کہا تھا، کہ کوئی بھی امام بارگاہ یہ مسجد صرف اور صرف سجدے کے لیے نہیں ہوتی ہے. آپ یہاں آئیے، یہاں سے مدد لیجیے آپ اور یہاں کی مدد کیجیے. آپ جو یہاں کی مدد کرنے لائق ہے وہ یہاں کی مدد کرے، اور یہ مقام اور یہ جگہ جس کی مدد کرنے کے لائق ہے وہ اس کی مدد کرے. تو اس لیے یوم جمعہ واقعی خوشی کا مقام ہے. اور اے کاش جتنے لوگ بھی اس امام بارگاہ سے، اس مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، سب کے سینوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ وہ ہر حالت میں جمعے کی نماز میں حاضر ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ ہوا جمعے کے ادا کرنے کی توفیق. اب اس کے بعد آئیے جو تواریخ ہم اور آپ کے درمیان سے گزر رہی ہیں